اللہ 180 روپے دودھ ہوگا، جو نہیں لے گا اس کو گرفتار کر لیں گے۔ گوالے کہتے ہیں بھائی آپ پھر دے دو 180 روپے، پیسے باندھو یہاں پہ کمشنر ہاؤس میں۔ یعنی وہ سننے کے لیے اور ملاوٹ سے اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ملاوٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں حالات صحیح نہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا کوئی دودھ میں ملاوٹ نہ کرے، 22.5 لاکھ مرتبہ کا حاکم۔ رات کے پچھلے پہر ایک عمر رسیدہ ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو، دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو تاکہ ہمیں اچھی قیمت مل جائے۔ بیٹی مومنہ تھی، مومنہ، اور اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی ایسا ہی صاحب ایمان بنا۔ بیٹی کہتی ہے ماں خلیفہ وقت نے منع کیا ہے پانی ملانے سے۔ کہا خلیفہ تو گھر میں سو رہا ہوگا اور نہیں معلوم کہ خلیفہ اسی دروازے پہ کھڑا ہے، نشان لگا دیا۔ بیٹی کہتی ہے کہ اگر خلیفہ سو رہا ہے تو سن لو، پھر خلیفہ کا رب جاگ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ نشان لگا دیا، صبح پتہ کیا، پتہ چلا کہ مدینے کا سب سے قریب گھر ہے وہ، دو اس میں بشندے ہیں، ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے، اور اس دودھ پر ان کی نظر و بات۔ آج ہم رشتوں ناموں کے لیے جب نکلتے ہیں کیا نہیں آ رہے ہمارے یہاں؟ دولت، پیسہ، خوبصورتی، اسٹیٹس، حسن نسب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا، کہا یہ جو خاتون ہے یہ بچی مدینے کے سب سے غریب گھر کی بچی اتنی عظیم ہے کہ جو اس کے ساتھ شادی کرے گا وہ بلند مرتبے کو پہنچے گا۔ ایک بیٹے حضرت آسمہ نے شادی کی، اس سے جو بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کے بدن سے جو لڑکا پیدا ہوا، اسے دنیا آج 5واں خلیفہ راشد کہتی ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک مساوات کا نظام قائم کر دیا، ایسا کہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور کسی نے کہا خلیفہ امت کے ایسے نگےباں ہوں گلے کا جیسے چوپا، سمجھتے تھے ذمہ و مسلم کو یکساں، نہ میں تفاوت کمایا، کبھی قربانوں کی آپس میں ایسی زمانہ میں ماں جائی بہنیں ہو جیسی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی، حق بیان کرنے کی، حق سمجھنے کی، حق ماننے کی اور حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔